الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایتی واجب القدر سامعین ذی احتشام، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بقرہ کی ایک معروف و مشہور آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے کہ اس ناچیز کو حضور سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے، اس کے اصحاب کے صدقے سے
اہل بیت کے صدقے سے، اولیاء اللہ کے صدقے سے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ حضرات سے یہ عہد کیا تھا کہ عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت پر لب کشائی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ایمان کس چیز کا نام ہے کہ جس سے مسلمان کا دین مکمل ہوتا ہے، ایک عمارت تیار ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے۔ تو عمارت جو ہے جب تک اس کی بنیاد نہیں ہوگی، عمارت کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک اس کی دیواریں مضبوط نہیں ہوگی، جب تک اس کی چھت مضبوط نہیں ہوگی، جب یہ سب چیزیں ہو جائیں گی تو پھر جو ہے اس میں بسنے والے، آباد کرنے والے جو ہے اچھے کردار کے ہوں گے، اچھے اخلاق کے ہوں گے، تو اس عمارت کا چرچا ہوگا۔ وہ اس عمارت میں جو ہے لوگ رہنے کے لیے دور دراز سے بھی آئیں گے، وہ عمارت بھی آباد ہو جائے گی۔ تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، حضرت ابوبکر صدیق اس کی بنیاد ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں، عمر اس کی دیوار ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں، عثمان اس کی چھت ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اگر تم نے اللہ کو پہچاننا ہے اور تم نے میرا قرب حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کو سمجھنا ہوگا۔ میں جس علم کا میں شہر ہوں، اس علم کی بنیاد ابوبکر صدیق ہے۔ جس علم کا میں شہر ہوں، اس کی دیوار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور جس علم کا میں شہر ہوں، اس کی چھت عثمان ہے۔ اور جس علم کا میں شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے۔ تم میں سے کوئی بھی جب اس پر سوار ہوگا نجات پائے گا، اور جو اس سے پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں۔ اصحابی النجومی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں۔ تم کسی ایک کی بھی اگر جو ہے اقتدا میں آ جاؤ گے، دامن پکڑ لو گے تو ہدایت پا جاؤ، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، کشتی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مثال دی؟ چاند کی نہ دی، سورج کی نہیں دی، دریا کی نہیں دی، سمندر کی نہیں دی ہے، حجر و شجر کی جو ہے کائنات میں ہر چیز تھی، مگر مثال جو ہے کشتی کی دی ہے کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے، اے دنیا والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کو ماننے والوں، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہیں۔ میں تھوڑا سا یہاں ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک جو ہے اللہ کی وحدانیت کا درس دیا۔ کچھ نے مانا، کچھ نے جب ٹھکرایا تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ اس زمین پر جو ہے تمام کافروں کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، کوئی کافر بھی نہ رہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے دن کو کشتی بنا رہے ہیں، رات کو زمین کا کیڑا کھا جاتا ہے، جتنا حصہ تیار ہوتا ہے اس کو ختم کر ڈالتا ہے۔ جب صبح آتے ہیں تو جو تختہ تیار کیا ہوتا ہے کیڑا ایسا کھا جاتا ہے کہ اس کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔
تو اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کی کہ ادھر کافروں نے تنگ کیا ہوا ہے، ادھر تیرے حکم سے کشتی بنا رہا ہوں، اس سے کیڑا کھا کر جا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری بھی جو ہے نا زمین پر بعد میں اتاری ہے، سب سے پہلے اس کا علاج اتارا ہے۔ موت حق ہے، کوئی ایسی وبا، کوئی ایسی بیماری نہیں جس کے علاج نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میری مخلوق میں سے اکابرین کے نام لکھو۔ یا اللہ، تیری مخلوق میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، ہر چیز ہے، کون سے اکابرین ہیں؟ تو کہا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں سے جو ہے بہت بڑے اکابرین ہیں۔ ابو بکر لکھو، عمر لکھو، عثمان لکھو، علی لکھو۔ اے نوح، تیری کشتی محفوظ ہو جائے گی، کوئی کیڑا اسے نہیں کھا سکتا۔ 4 کونوں پر جو ہے نام لکھے گئے۔ ابو بکر، دوسرے کونے پر عمر لکھا گیا، تیسرے پر عثمان لکھا گیا، چوتھے پر علی لکھا گیا۔ تو جب یہ لکھا گیا تو کشتی ایسی محفوظ ہو گئی کہ اس میں کیڑا کیا پانی بھی اندر نہیں آ سکا، اور جو اس کشتی میں سوار ہوئے اللہ پاک نے قیامت تک ان کے چرچوں کو، ان کے فیضان کو جاری اور ساری فرما دیا۔ یہ تھے کون؟ صحابہ کرام تھے، یہ میرے مصطفیٰ کے یار تھے، یہ خلفائے راشدین تھے۔ کہ کب کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ پاک نے اس کشتی پر، اس کشتی کے کونوں پر یہ نام لکھنے کا حکم فرمایا۔ اب ادھر آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان میں ستاروں کی مثل، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل، اور ہم خشکی کی مخلوق ہیں۔ اس وقت ہمیں کشتی کی ضرورت ہے۔ کشتی کہاں چلتی ہے؟ جہاں سمندر ہو، جہاں دریا ہو، جہاں سمندر پر سفر کرنا ہے، دریا میں تیرنا ہے۔ اور ستاروں کب ضرورت ہوتی ہے؟ جب رات اندھیری ہو، کوئی روشنی کا اہتمام نہ ہو، انتظام نہ ہو، تو وہاں ستاروں سے راستے لیے جاتے ہیں۔ اب صحابہ کا اور اہل بیت کا اور ہمارا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وہ علم مصطفیٰ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کے علم کو جو ہے ختم کر کے جو ہے اللہ پاک نے جو ہے تمام علم مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ میرے مصطفیٰ کا علم عطائی ہے، اللہ نے اتنا عطا فرمایا کہ ہر مخلوق پیچھے رہ جاتی ہے۔ جہاں سے مخلوق علم کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے مصطفیٰ علیہ السلام کی علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنے پر فتنہ ہوگا، کوئی ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرے گا، کوئی عمر کی شان میں گستاخی کرے گا، کوئی حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرے گا، کوئی حضرت علی کو نہیں مانے گا، کوئی صحابہ کو نہیں مانے گا۔ تو ایک مسلمان جو سیدھا سادہ ہوگا، وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہوگا، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، وہ حج کرنے کے لیے جو مکہ میں بھی جائے گا، مگر جب وہ یہ تقریر سنے گا تو وہ کہے گا کہ میں کون سی رسی کو پکڑوں، میں کس کے دامن سے مضبوط ہو جاؤں۔ ادھر صحابہ کی عظمت کا انکار ہو رہا ہے، ادھر اہل بیت کی عظمت کا انکار ہو رہا ہے، ادھر قرآن کی آیات کا انکار ہو رہا ہے، ادھر اللہ کی وحدانیت کا انکار ہو رہا ہے، تو میں کہاں جاؤں؟ تو یہ ایک سیلاب آئے گا، ایک طوفان آئے گا کہ جس میں ایک عام مسلمان جو ہے پھنس جائے گا، تو پھر جو ہے جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا، اور اہل بیت کی محبت کو جو ہے دل میں اجاگر کرے گا۔ وہ یہ فرمائیں گے کہ دیکھو، اگر ہماری محبت کو اپنے دل میں اجاگر کر رہے ہو تو وہ سامنے دیکھو، وہ صداقت کا ستارہ ابو بکر صدیق کا چمک رہا ہے۔
اور آؤ ہماری محبت کو اپناؤ۔ وہ دیکھو عدل و انصاف کا ستارہ جو ہے فاروق اعظم کا چمک رہا ہے۔ اگر تم ہماری محبت میں جو ہے غوطہ لگاتے ہو تو آؤ اس کشتی میں، وہ دیکھو حیا اور وفا کا جو ہے ستارہ وہ عثمان غنی کا چمک رہا ہے۔ اگر تم جو ہے ہماری محبت کو اپناتے ہو، وہ دیکھو مولا علی کا جو ہے شیر خدا جو ہے کردار کا ستارہ جو ہے وہاں چمک رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہیں۔ اب جو ہے اللہ پاک نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے۔ وہ کیا کرم ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کی عظمت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کی عظمت کو بیان بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ صحابہ کی کتنی شان ہے کہ جب کفار نے یہ کہا کہ یہ بیوقوف ہیں، الا انہم السفہاء، کہ یہ بیوقوف نادان ہیں کہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جو ہے ایک مصطفیٰ کے نام پر قربان ہو رہے ہیں۔ تجارت چھوڑ دی ہے بھائی، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، جسم پر کپڑے نہیں ہیں، جو بال بڑے ہوئے ہیں، ان کے جو ہے جسموں پر مٹی پڑی ہوئی ہے، یہ دیوانوں کی طرح جا رہے ہیں، کیا ہم ان جیسے جو ہے ایمان لائیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بیوقوف نہیں، بیوقوف تم ہو جو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے مصطفیٰ کے یاروں کے بارے میں جو ہے تم یہ کہہ رہے ہو۔ وہ بیوقوف نہیں ہیں، ان کی عظمتوں کے جو ہے چرچے، ان کے نام کے چرچے جو ہے قیامت تک جاری اور ساری رہیں گے۔ جو قاری قرآن پڑھے گا، جو خطیب جو ہے ممبر پر بیٹھے گا، ان کے نام جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک جو ہے دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے خانہ کعبہ میں جو ہے طواف کرتا رہے اور سجدوں پر سجدے کرتا رہے، قرآن کی جو ہے عظمت کا بیان کرتا رہے، جب تک رسول اللہ کے طریقے پر نہیں چلے گا نہ اس کی نماز قبول ہو سکتی ہے، نہ اس کا حج قبول ہو سکتا ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام نے پہنچایا، کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے۔ کفار جب دیکھتے تھے کہ دیکھو انہیں، یہ گھر میں جو ہے جھاڑو لگا کر جو ہے سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ایک ٹائم کا ان کے پاس کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، مگر جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی انہیں کیا دے رہا ہے؟ انہوں نے ظاہر صورت کو دیکھا اور صحابہ نے جو ہے نا باطن میں مصطفیٰ کو دیکھا کہ یہ مصطفیٰ تو چلتے تو زمین پر ہیں مگر ان کے چرچے عرش پر ہیں، یہ نگاہ زمین پر اٹھاتے ہیں اور خبریں جو سدرۃ المنتہا سے آگے کی لے آتے ہیں۔ یہ ہے عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ جب تک مصطفیٰ کے صحابہ سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں مگر اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہوں، اس کا بھی دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نماز تو پڑھنے آیا ہے مگر اس کا جسم ناپاک ہے، اس کے کپڑے ناپاک ہیں، اس کا وضو صحیح نہیں ہے، سجدے پر تو سجدے کیے جا رہا ہے اور مسجد میں بیٹھا ہوا استغفار تو کر رہا ہے مگر اسے ظاہری اور باطنی جو ہے طہارت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ اہل سنت کو اللہ پاک نے جو ہے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ وہ اہل بیت کے طریقے پر بھی چلتے ہیں اور صحابہ کرام کے طریقے پر بھی چلتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے تو ایسے تو نہیں فرمایا ہے کہ جس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اس کا دنیا میں جینا اور مرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر حدیث ہے، قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء ما من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب کربلا کے میدان میں
دیکھیں نا کہ جب اس طرف ہم محبت کی طرف جاتے ہیں، ہمارا جو ہے دل جب اس طرف مائل ہوتا ہے تو مائل ہونے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم سخی کی نشانیاں دیکھتے ہیں، ہم ان کے تقووں کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی تلاوتوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی نمازوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی صدقہ خیرات کو دیکھتے ہیں۔ تو امام حسین سے بڑا کوئی سخی ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کوئی سخی ہو سکتا ہے؟ عمر سے بڑھ کر کوئی محبت والا ہو سکتا ہے؟ عدل و انصاف والا ہو سکتا ہے؟ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر جو ہے کوئی سخاوت والا، حیا والا ہو سکتا ہے؟ مولا علی سے بڑھ کر جو ہے کوئی جو ہے قوت والا ہو سکتا ہے؟ مگر جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جاتی ہے تو صحابہ کرام ڈٹ جاتے ہیں کہ جیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹا جب مسلمان ہوا تو کہا کہ ابا حضور ایک جنگ میں جو ہے کئی مرتبہ جو ہے آپ میری تلوار کے نیچے آئے، مگر آپ کی محبت نے جو ہے میری تلوار کو روک دیا۔ اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قسم اس رب کی اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میرے نبی کا گستاخ تھا، میں تجھے کبھی بھی معاف نہ کرتا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اسلام کی محبت تھی، یہ مصطفیٰ کی محبت تھی کہ اللہ پاک نے پھر انہیں عروج عطا فرمایا تھا۔ اور ادھر اہل بیت کو دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں جو ہے پورا گھر بار جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور آخر میں سجدہ کر کے جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ ہمارے صبر میں جو ہے بال اتنا بھی فرق نہیں آیا ہے، بچے تیری راہ میں، جوان تیری راہ میں، احباب تیری راہ میں، اللہ میں نے اپنی اپنی جان کی بھی نذرانے پیش کر دیے ہیں، مگر اے اللہ کہ تیری توفیق سے جو ہے میرے صبر میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ پھر بھی کہا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس لیے کہ محبت صحابہ کی، محبت اہل بیت کی اپنا کر چلیں گے تو ہماری زندگی میں جو ہے انقلاب آ سکتا ہے۔ آج جو ہے مسلمان جو ہے کیوں پریشان حال ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ یار میرا کاروبار نہیں ہے، بات کاروبار کی نہیں، کسی فیکٹری والے سے پوچھو کہ آپ کیوں پریشان ہو، وہ کہتا میرے دل میں سکون نہیں ہے، میں بیمار پڑا ہوا ہوں۔ کسی دوسرے سے پوچھو، وہ کہہ رہا میں پریشان ہوں، مجھ سے پوچھو، میں کہہ رہا ہوں کہ میں پریشان ہوں۔ اصل ہم علاج کی طرف نہیں جا رہے ہیں، شکوے زبانوں پر ہیں۔ پریشانی اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ نبی کے پیارے صحابہ جو ننگے پاؤں اور بھوکے پیاسے جو ہے میدان میں اترتے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے فرشتوں کی مدد سے جو ہے انہیں کامیابی نصیب فرما دیتا ہے۔ ان کے جسم پر جو ہے ہزارہ تیر و تلواروں کے نشان ہوتے ہیں۔ جب چہرہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں تو زبان سے نکلتا ہے ان اللہ مع الصابرین، نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اور ادھر مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ مولا یہ 313 ہیں، اگر یہ چلے گئے تو تجھے یاد کرنے والا کون ہوگا؟ ایک جو ہے کربلا کے میدان میں اترتا ہے، سارا گھر بار جو ہے اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے، اور کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کا نام و نشان نہیں مٹا ہے، تم مٹو گے، مٹانے والے مٹ جاؤ گے۔ ہر گھر سے امام حسین نکلے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہر زبان پر جو ہے حسین کا نام ہوگا، نیازیں حسین کے نام پر ہوگی، بھوکوں کو جو کھانا حسین کے نام پر دیا جائے گا، پیاسوں کو سبیلیں حسین کے نام پر پلائی جائیں گی۔ یہ کیا تھا؟ یہ عظمت دین کا اظہار تھا، یہ محبت رسول اللہ کا اظہار تھا۔ آج ہم اس سے چھوڑ گئے ہیں، اس لیے ہم پیچھے ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کو جس نے بھی جو ہے سچی محبت سے جو ہے اس راستے پر چل، اللہ پاک نے اسے کامیاب فرمایا۔ سب کو چھوڑے، آپ کے جو ہے آنکھوں کے سامنے جو ہے امیر المجاہدین حضرت جو ہے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور دیکھا ہے، امام شاہ احمد نورانی کا آپ نے دور دیکھا ہے کہ کیسا دور تھا،
کہ بڑے بڑے جرنیلوں کے جو ہے کلیجے کانپ جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ خادم حسین رضوی کو تو آپ نے دیکھا کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پی سکتے ہیں، چل کر واش روم میں نہیں جا سکتے ہیں، مگر جب اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے سچی محبت میں نکلے تو پھر دنیا نے خود ساتھ دیا۔ دعا مانگی تھی نا کہ اللہ پاک ایک ایک کو ذلیل کرے گا۔ سنیں آپ ان کے جو ہے جتنے بھی کلپس ہیں نکال کر کہ جنہوں نے دین کا راستہ روکا اللہ پاک اس سے ذلیل کرے گا، اور ذلیل ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا یہ بات ماننی پڑے گی، نہیں مانو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو اسلام کا راستہ روکتا ہے، یزید نے جو ہے اسلام کا راستہ روکا تھا، آج کوئی بھی یزیدی جو ہے نام رکھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ امام حسین نے جو ہے دین کے راستے پر جو ہے اپنا گھر بار دیا تھا، آج ہر کوئی فخر سے جو ہے امام حسین کے نام پر جو ہے نام رکھ کر جو ہے فخر سے یہ کہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے مصطفیٰ کا ساتھ دیا تھا، آج ان کے چرچے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ ابو جہل جیسا لعین جو ہے آج جو ہے اس کو کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے دین سے سچی محبت کرو، دین کی طرف آ جاؤ۔ تو دیکھو یہ چند روز کی جو ہے دنیا ہے، آج ٹائم بالکل مختصر ہے کہ یہ عالم شاہ بابا کو دیکھیں، عبداللہ شاہ غازی صاحب کو دیکھیں، حضرت اجمیری کو دیکھیں، غوث اعظم کو دیکھیں، اویس کرنی کو دیکھیں، بابا فرید کو دیکھیں، بہت سارے اولیاء اللہ ہیں کہ دنیا میں جب ان کی ظاہری حیاتی ہوگی اللہ ماشاء اللہ جو مرید ہوں گے انہیں پہچانتے ہوں گے۔ آج کون دلوں میں ڈال رہا ہے کہ یار اگر ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا ہے وہاں جا کر دعا مانگ لو، اسپتال والوں نے کہہ دیا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے وہاں دعا مانگے اللہ پاک نے شفا دے دی۔ کیا عالم شاہ بابا نے کسی کو کوئی تعویذ ابھی جا کے دیا، قبر سے اٹھ کے دیا، کوئی گولی دی؟ اللہ کے نیک ولی ہیں وہاں جا کر جو ہے دعا مانگی۔ میرے سے ایک نے پوچھا کہ حضرت آپ جو ہے اولیاء اللہ کے مزاروں پر جاتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ جب تم دعا مانگتے ہو تم یہ کہتے ہو کہ اے اللہ اس عام مسلمان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، جنت کے، اور جنت میں جو ہوگا اللہ پاک اس سے جو ہر چیز عطا فرما دے گا۔ اللہ خود فرمائے گا کہ اہل جنت تم کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اولیاء اللہ والوں کے قدموں میں جا کر جو دعا مانگتے ہیں تو وہ تو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بابا تو دے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے نیک ولی کے پاس آئے ہیں، اے اللہ اس کے صدقے سے جو ہے ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ تو دیکھیں کہ امام حسین نے جو ہے کربلا کے میدان کے اندر جو ہے ثابت قدمی رہ کر جو ہے وہ درس دیا ہے کہ قیامت تک جب 10 محرم آتا ہے تو ہر مسلمان کا، ہر سچے عاشق کا جو ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کسی نے کہا نا کہ قتل حسین کا اصل میں مر گیا یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہمارا تعلق برقرار رکھے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔